اگر کشمیر نہیں ہے تو پھر نیوکلیئر وار, اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. جب یہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنا ہے 2014 آنورڈس, اس ٹائم پہ اس نے وہاں کے گاؤں جو تھے ان کو بلڈوز کیا. کیرم بورڈ سڑک پہ کھیل رہا تھا لڑکا, تو اس کو آ کے انہوں نے فائر اسی وقت مار دیا. مشین ہے, دل میں مشین ہے, وہ 5 سال سے ایکسپائرڈ ہے, جو پکچر میں بنا رہی تھی بینڈیج کے. اسی طرح میری لیفٹ آئی میں سے نان اسٹاپ ایک آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے, دونوں سے نہیں نکل رہے. یاسین کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں دوست. بائی بورن فائٹر. یس, وہ میری والدہ بھی ایسی نیچر, اور یاسین کا بھی نا, وہ جنگیں جب ہوئی ہیں تو اینڈ میں چاہے جنگیں بھی ہوئی ہوں, آنا ٹیبل پر ہی ہوتا ہے. وہ اپنے بچپن میں چلی گئی ہیں, وہ ٹراما ان کو لے گیا. شی از گون بیک ٹو, شی از 5-6 ایئرز اولڈ. وہ اپنا دکھ بھول کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے دکھ میں شامل ہیں, آپ افسوس نہ کریں. السلام علیکم ویورز, کیسے ہیں؟ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم جس شخصیت کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, آئرن لیڈی کے نام سے جانی جاتی ہیں, مس مشال ملک. کیسی ہیں میم؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے؟ السلام علیکم, اللہ کا شکر, آپ سنائیں. الحمدللہ. میم, پوڈ کاسٹ کی سچویشن میں ڈائریکٹلی سٹارٹ کروں گا ایسی سچویشن سے کہ لوگ جو جاننا چاہتے ہیں اور آپ کی جو کاوشیں ہیں ان دونوں کو, کہ آپ کو آئرن لیڈی کے نام سے جانا جاتا ہے اور مانا بھی جاتا ہے, اس کے پیچھے آپ کی بہت ساری کاوشیں ہیں جو کشمیر کے حوالے سے ہیں. تو ارلی لائف کیسی رہی؟ آپ تو بڑی گڑیا سی اور بڑی نازک سی ہوا کرتی تھی, تو یہ آئرن لیڈی کیسے؟ آئی ایم فرام چائلڈہڈ میں ایک آرٹسٹ ہوں, پینٹر ہوں, اور ایک ڈریمر, اور ایک بڑا ایک رومانٹک سول. میوزک بھی اور نیچر میں بیٹھنا, خوبصورتی بہت پسند ہے. بچپن سے پورٹریٹس بناتی تھی. تو بچپن میں ایک دعا ہوتی تھی میری کہ اللہ مجھے کبھی جنت دکھا دے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ فار اے چائلڈ اس طرح کی بات کرنا, کیونکہ فیسنیٹ کرتا ہے نا, ایک ہیل ہے ایک ہیون ہے, اور ہمارا تو فیتھ ہے ڈے آف ججمنٹ کا بھی. تو جو باتیں سنتے تھے کہ جنت ایسی ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے, تو پھر میں دعا میں بڑا نا, یہ میں اکثر میں پوچھتی تھی, آئی وانٹیڈ ٹو سی دوز بیوٹیفل پلیسز, بٹر فلائی جو وہاں ہوتی ہیں, برڈز جو جنت میں, وہ کہیں نہیں دنیا میں, وہ پھول پھل, وہ حوریں, تو یہ وہ دودھ کی نہریں. تو پھر ایک دفعہ میں نے کوئی ویڈیوز دیکھی کشمیر کی, تو وہ پھر سب لوگ کہتے تھے یہ جنت ہے. پھر بچپن سے گھر کا ماحول تھا کہ کشمیر میں, پیلسٹائن میں, بوسنیا کے اندر, جو یہاں پہ ہمارے پاکستان میں آ جاتے تھے ان کے ایز ریفیوجیز, تو ان کے کیمپس ہوتے تھے, افغانی بچوں کے بھی, چیچنینز بھی. تو امی پاپا کا شروع سے یہی ماحول تھا کہ سوشل ویلفیئر, پالیٹکس بھی امی کرتی تھیں, پاپا اکانومسٹ, انٹلیکچوئل. مگر ان کا یہ ہوتا تھا کہ ہم نے اپنے بچوں کے اندر نا کمیونٹی سروسز, سوشل سروسز جو ہیں وہ انڈکٹ کرنی ہے. وین وی ور 4-5-6 ایئرز اولڈ کی میں بات کر رہی ہوں, ارلی کہ چیریٹی کرنی ہے, اپنے چاہے چھوٹے چھوٹے اپنے کپڑے بھی, ٹوائز بھی آپ دے رہے ہیں, مطلب وہ کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے دینے, اور آپ نے وہاں پہ جانا ہے, ان کے فرینڈز بننا ہے. وہی ہمارے فرینڈز ہوتے تھے بچپن میں. اسکول میں ہم لوگ تھے بیکن ہاؤس میں, مگر سائڈ لائنس پہ جو ہمارے دوسرے فرینڈز تھے وہ کشمیری ریفیوجیز کے بچے تھے, پھر اس کے بعد صومالیئنز تھے, پھر اس کے بعد چیچنینز, بوسنین, بڑے کیوٹ بچے. پھر گھر آ کے امی پھر ان کو نہلاتی بھی تھی, ان کا خیال لائک, پھر کبھی کبھی میں جیلس ہو جاتی تھی کہ ماما یو لو دیم مور دین اس, تو کہتی تھی نو دے آر ویری پریشیس, یہ ان کو ہم نے گھر کی فیلنگ دینی ہے. تو بس اس طرح کا ماحول تھا. بٹ یقین کریں آئیڈیا نہیں تھا کہ ایک مطلب کہ اللہ مجھے وہ جنت دکھا دے گا جو دنیا میں ایک جنت ہے. وہ واقعی جب میں نے پہلی دفعہ دیکھی, ایز این آرٹسٹ میں بات کر رہی ہوں, ایز اے ڈریمر, تو میرا ایسے جیسے سانس ہی روک گیا تھا جب ایریل ویو میں نے دیکھا مقبوضہ کشمیر کا. اٹ واز 6 سپٹمبر 2009 کی بات ہے. اور واقعی اگر دنیا میں کسی نے, کیونکہ میں نے بھی بہت ٹریول کیا ہے, تو واقعی جنت ہے. وہاں کے پھل پھول سبزی, تو میں تو وہاں پینٹنگز ہی کرتی تھی شروع کا جو عرصہ تھا, وہ ویژول جو کبھی جاتا نہیں, کبھی آج بھی آپ کے مائنڈ سے وینش نہیں ہوا ہوگا, بلکہ
بہت زیادہ آئی تھنک اس کی جو خوبصورتی دیکھ کے, وہاں کے لوگ دیکھ کے, ان کی بھی میں پینٹنگز بناتی تھی وہاں پہ, تو واقعی وہ کوئی ایک اور ہی سما ہوتا تھا. ان کے فروٹس کو بھی آپ کھائیں تو کہیں نہیں ایسا ذائقہ ملا. آپ کو اپنائیت اور جو چیز وہ اس مٹی میں ملتی ہے وہ آپ کو شاید کہیں اور نہیں ملتی ہے, شاید آپ اس کو فیل نہیں کرتے. بس وہاں پہ جا کے یہی لگا کہ بس یہی ہے, اسی مٹی سے جڑے ہوئے ہیں, اسی مٹی سے لینا بس دینا ہے. ایک بچپن کی جو انر کالنگ تھی, پھر وہ آنسرز ملنے لگ گئے, کیونکہ ہر بندے کی ایک لائف کا ایک پاتھ ہوتا ہے. کسی کا کوئی ڈریم ہے, کسی کا کوئی یا کوئی ایمبیشن ہے, تو وہ اللہ اس کے اندر وہ انکلکیٹ کر دیتا ہے, بچپن سے ہی کرتا ہے وہ, اس کے لیے پیشن یا کوئی ڈرائیونگ فورس, تو وہ پھر آگے اللہ ہی ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. بالکل. آپ نے ذکر کیا آپ پینٹر ہیں بہت اچھی. تو اچھی تو نہیں ہوں, مجھے یہ نہیں پتا میں پینٹر ہوں, آرٹسٹ. آرٹسٹ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے, یہ میرا ماننا ہے. آرٹسٹ کیونکہ بڑا کریٹو اور بڑا حساس ہوتا ہے, تو وہ کسی بھی فارم میں ہو. تو آپ پینٹر ہیں اور بہت اچھی پینٹر ہیں. میں نے بہت ساری پینٹنگز دیکھی ہیں, ارلی چائلڈہڈ کی پینٹنگز, اور جو ارلی لائف میں آپ نے پینٹنگز کی وہ پورٹریٹس, اور بیوٹیفلی, اور اس چیز کو آپ نے بڑا وہ اپنے پینٹنگز کے تھرو دکھایا. اب کی پینٹر, اب کی جو مثال ملک جو پینٹر ہیں, وہ کشمیر کو بڑا پینٹ کرتی ہیں, اور کشمیر کے جو اپنی پینٹنگ کے تھرو مسائل ایشوز ہیں بیسیکلی ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو وہ بیوٹیفل کشمیر سے ایشوڈ کشمیر تک کا جو پینٹنگ کا سفر ہے, وہ اچانک کیسے یا اس طرف بھی ایک راستہ آپ کو لے کے گیا؟ یہ بڑی اپنے ایک ان ڈیپتھ, آپ خود ماشاء اللہ کو انٹلیکچوئل آرٹسٹ ہی لگ رہے ہیں جو آپ کا سوال ہے. بٹ یہ ہے کہ یہ ایک جرنی ہے, اور وہاں پہ بھی میں نے ان کا ٹیلنٹ بھی, ان کی خوبصورتی, وہ بھی میں نے بہت کوشش کی ڈپکٹ کرنے کی. اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے وہ ٹریجڈیز کو ڈرا کرنے لگی, آپ یقین کریں ایک وہ بچی تھی چھوٹی سی ہبا, ینگیسٹ پیلٹ کی وکٹم تھی. تب یہ تو میرے ساتھ خود ہوا ہے. وہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ ضائع ہوگی پیلٹ سے, 18 منتھس کی تھی. تو اس کی وہ ڈال سے کھیل رہی تھی اپنی, تو ایک آنکھ سے وہ دیکھ نہیں سکتی, بینڈیج لگا. وہ جب میں نے اس کی پینٹ کی, وہ پینٹنگ آئل میں نے بنائی, تو اسی طرح جو اس کی لیفٹ آئی کے اندر جو پکچر میں بنا رہی تھی بینڈیج کے, اسی طرح میری لیفٹ آئی میں سے نان اسٹاپ ایک آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے, دونوں سے نہیں نکل رہے تھے. اتنی پین ہو رہی تھی, اور وہ پھر آنسو نکلتے نکلتے خود بخود نہ میں نے رب کیا آنکھ کو, اور وہ ریڈ ہوگی. اور وہ بہت, کیونکہ ایک آرٹسٹ سینسٹیو ہی ہوتا ہے, تو وہ میرے لیے خوبصورتی کو, خوشی کو ڈرا کرنا بہت آسان ہے. اس پین کی ڈیپتھ کے اندر جانا, دس از اسپرچل, اور اس کا وہ ایک اسپرچل آپ کا بانڈ بن جاتا ہے. وہ ایک پینٹنگ نہیں ہوتی, بلکہ آپ اس کی ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں. تو وہ میرے لیے ایک بہت پینفل جرنی رہی. جب میں نے پیلٹ وکٹمس کی بنائی, میں نے ہاف وڈوز کی بنائی جو میں جانتی تھی جن کو, ان کی بھی بنائی میں نے. پھر میں نے ان کی جو کڑھائی کر رہی ہیں شالز, ویسے ڈل لیک کی بھی بنائی. وہ ایزی تھا میرے لیے. اچھا, بیوٹیفل چیزوں کو اگر آپ کو کہتے ہیں کینوس پہ اتارنا ہو تو ایزی ہوتا ہے, لیکن ایک احساس کو اتارنا بہت مشکل ہے, اور وہ احساس جب تک آپ کے اندر نہیں, آپ اس کو پرفارم نہیں کر سکتے. یس, تو یہ ایک آرٹسٹ کی پہچان ہوتی ہے, اور یہ ایک آرٹسٹ کا کہتے ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں باریک آرٹسٹ ہوتا ہے جو یہ چیزیں فیل کرتا ہے. اچھا, ایک اسی سے یہ کیونکہ ارلی ایج کی بات, ارلی لائف کی بات ہو رہی ہے آپ کے ساتھ, آپ کے بارے میں لوگوں کو یہ ابہام ہے, کچھ کہتے ہیں کہ میڈم کا تعلق جیلم سے ہے, کچھ کہتے ہیں میرپور سے ہے, بہت سارے اس کے بارے میں کیوسز ہیں کہ ایکچوئل میں تعلق کہاں سے ہے. اچھا, میں بتاتی ہوں. میرے دادا جو تھے وہ بیسکلی کابل سے تھے, اینڈ ہی سیٹلڈ ان چکوال. پھر انہوں نے یہاں شادی کی. اور میری جو والدہ ہیں وہ بھیرا اور لاہور سے, مگر ان کی ایک پھپھو کی شادی مقبوضہ کشمیر ہوئی. تو وہ ایک ہمارا کنیکشن تھا آغا فیملی میں. وہ بھی بڑی بڑی نون آغا فیملی ہے جنہوں نے وہاں پہ, لیڈی آغا تھی, انہوں نے ریکٹر ایجوکیشن بنی پری پارٹیشن, اور پھر انہوں نے وہاں پہ مطلب جو آپ کو مقبوضہ کشمیر میں اتنا ہائٹ کا جو آپ کو لٹریسی ریٹ لگتا ہے وہاں پہ جو ہے بھی آلموسٹ لائک 100% کی طرف ہے,
تو اٹ از ان میں مین کریڈٹ میں لیڈی آغا کو دیا جاتا ہے. تو وہ ہماری وہ ایک کنیکشن سری نگر سے ایک وہ والی رشتہ داری اپنی والدہ کی, مگر والد صاحب کی طرف سے جو ہے کہ اور والدہ ویسے کشمیر تو ایک جیسے عبادت تھا. بچپن میں ہم لوگ فنڈس کلیکٹ کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے ہیں گلیوں میں, میرا بھائی حیدر, میری سسٹر سبین, ایک چھوٹا سا پپی لے کے, اور ہم لوگ نکل رہے ہوتے تھے, ہر گھر کی بیلز رنگ کر رہے ہیں, اور پھر ہمارے پاس پیمفلیٹس ہوتے تھے کشمیر میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اسلام آباد کی بات کر رہی ہوں. تو پھر ہم لوگوں نے 5 روپے کسی سے لینے, کسی 10, تو وہ پھر ایک پیرنٹس نے اصل میں انکریج بہت کیا تھا ہمیں. تو وہ کشمیر بچپن سے آپ کے بلڈ میں جانا شروع ہو گیا, انجیکٹ ہونا شروع ہو گیا, وہ پیرنٹس کی وجہ سے, وہ کہتے ہیں نا ایموشنز. یس. تو آپ کے اندر تو کشمیر کہہ سکتے ہیں کہ رچ بس گیا بہت چھوٹی ایج سے. یس. تو وہ شاید آپ کا وجہ ہے. ہمارے جو بڑے بھائی ہیں یاسین بھائی, ہم ان کو بڑا بھائی مانتے ہیں, اور آئی تھنک کہ جتنی پاکستانی قوم کے نوجوان ہیں, کشمیر کے جو نوجوان ہیں, وہ سب ان کو بڑے بھائی کی طرح دیکھتے ہیں, اور ان کو آئی تھنک کہ جتنی رسپیکٹ یہاں یا وہاں کے, یہاں وہاں کا ڈفرینس لوگوں کی وجہ سے ہے, لیکن ان کو بہت رسپیکٹ کی جاتی ہے. تو یہی شاید وجہ بنی آپ کی اور یاسین بھائی کے قریب آنے کی. بالکل. دیکھیں آپ پورا ملک دیکھ لیں پاکستان کا, میں صرف اپنے گھر کی بات نہیں کر رہی, ایوری بڈی ہیز سمپتھیز ود کشمیریز اینڈ پیلسٹینینس. یہ تو مطلب کوئی اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. لوگ تو اپنی تان من دھن دینا چاہتے ہیں کشمیر کاز کے لیے. جو ہمارے گھروں میں ہماری خواتین ہیں, ہماری فیملیز, بزرگ ہیں. اب میں لوگوں کے گھروں میں جب جاتی ہوں فاتحہ پڑھنے, اگر کسی کی کوئی ڈیتھ ہوئی ہے, کوئی ٹریجڈی ہوئی ہے, شہادت ہوئی ہے, یقین کریں اتنی اللہ مطلب کہ اللہ کی طرف ہم تو بہت گناہ گار لوگ ہیں, وہ اپنا دکھ بھول کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے دکھ میں شامل ہیں, آپ افسوس نہ کریں ہم سے, ہمیں آپ کے لیے ہم کھڑے ہیں. جن کے گھر میں جوان ان کے بچے شہید ہوئے ہیں, وہ ان کو فکر کشمیر کی ہوتی ہے, اور یاسین صاحب کی اور ہماری. تو یہ مطلب کہ اپنا وہ غم بھول جاتے ہیں. ابھی کل بھی میں 1-2 جگہوں پہ تعزیت پہ گئی تھی, وہاں پہ بھی یہی مناظر تھے. کچھ دن پہلے ایک وہ جو شہید ہوئے ہمارے, وہ جو میجر تھے, وہ جو SSG کے تھے, ان کی بحریہ میں رہتے ہیں, تو ان کی بھی بڑی بہت ہی ایک سب نے دیکھا جس طرح انہوں نے اپنے جو ان کے سب آرڈینیٹ تھے ان کے اوپر وہ چھاؤں کی طور پہ پر کور کر لیا دشمنوں کے سامنے. اتنی بہادری, ون آف دا فائنسٹ SSG کمانڈوز آف آر کنٹری تھے. تو ان کے گھر بھی میں جب گئی تو آنٹی کو ملی, تو آنٹی نے کہا رونا نہیں ہے, مبارک دو مجھے, اور بیٹا میں صرف ساری میری دعائیں فوکس آپ پر ہے اور کشمیر اور یاسین پر ہے. یہ اکثر ہوتا ہے. تو جب اتنی دعائیں ساری قوم کی تحریک کے ساتھ ہیں, کشمیریوں کے ساتھ ہیں, پیلسٹینینس کے ساتھ ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ قربانیاں سب کی دعائیں کلیکٹیولی رنگ لائیں گی انشاءاللہ. اور اس سے اگر آگے بڑھوں تھوڑا سا, تو 22 فیب 2009 22 فیب 2009 آپ کی زندگی کا شاید خوبصورت ترین دن تھا. لوگوں کو نہیں پتا یہ دن کیوں خوبصورت ترین تھا, کیونکہ اس کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کے اندر ابہام پایا جاتا ہے شاید وہ ڈیٹ نہیں. نکاح ہوا تھا, وہ تو پبلکلی سب کے سامنے ہوا تھا, انڈیا میں, پاکستان, پوری دنیا میں لوگوں نے دیکھا تھا. وہ تو ایک ماشاءاللہ ایک بہت ڈریم کم ٹرو تھی. دیکھیں ایک لڑکی کی خواب ہوتا ہے کہ اس کی لائف کے اندر کوئی, جیسا فلم میں کوئی ہیرو ہوتا ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ منی, اٹس ناٹ اباؤٹ پاور, اٹس ناٹ اباؤٹ گڈ لکنگ. وہ ایک لیجنڈلی ایک ریئل ہیرو ہے, ایکشن ہیرو, آپ سمجھ رہے نا, انہوں نے ایکشن بھی کیا ہے, بہادری بہت ہے, ہینڈسم بھی بہت, پھر انہوں نے, اور مشن کتنا بڑا. تو وہ تو میرے لیے کسی بھی لڑکی کا ڈریم ہو کہ ایسا لائف میں کوئی ایسا بندہ آ جائے جو دنیا میں 5 دفعہ ڈکلیئر ڈیڈ ہوا, اور پھر اللہ نے ان کو زندگی دی, اور کتنے بڑے مشن پر, انسانیت کا مشن ہے. ہی از اے مسلم اینڈ اتنا ان کا فیتھ ہے اللہ تعالیٰ میں. تو بس یہ میرے لیے تو اور بہت ہی خوبصورت وہ دن. آج بھی اس کو اب مور دین 16 ایئرس, یس, تو آج بھی جب وہ دن یاد آتا ہے تو کوئی ایسی اس دن کی خاص میموری جو آپ کہتے ہیں نا بھول نہیں سک رہے, یہ میں اس کو, وہ پورا دن بہت پریشیس ہے, یس, لیکن ایک مومنٹ ہوتا ہے, ایک ہیپننگ ہوتی ہے, ایک ہیپننگ مومنٹ. وہ کیا تھا اس دن کا؟ بہت سے تھے. ایک تو خوشیاں ہی خوشیاں تھیں. دوسری بات جو بڑی ایک ڈفرینٹ بات تھی کہ نکاح کے بعد جب ہم لوگ گھر آ گئے تو پھر یاسین صاحب بھی تھوڑی دیر کے لیے آئے. تو میں نے وہ برائڈل ڈریس ہی پہنا ہوا تھا, تو وہ میری ساتھ ان کو بٹھایا, تو سب چھیڑ رہے تھے ان کو بھی اور مجھے بھی, کزنس بھی اور ریلیٹیوس. تو ان کا منہ نیچے تھا بالکل.
تو انہوں نے کہا میں نے برائڈ کو نہیں دیکھا ابھی تک, میں بلیو ہی نہیں کر سکا ہوں کہ میری شادی ہوگی ہے, کیونکہ ان کی خواہش تھی, کیونکہ ان کا یہ تھا کہ جب کشمیر آزاد ہوگا تو تب ان کے, کیونکہ ان کی لائف بہت رسکی تھی, تو انہوں نے ایک ہوپ دیکھا پیس پروسیس میں. ان کی ایک دو جگہ پہ انگیجمنٹس بھی ہوئی, مگر کیونکہ وہ اریسٹ ہو جاتے تھے تو وہ کسی کی لائف کو ڈینجر میں نہیں ڈالنا چاہتے, تو ان کو ایک امید لگی. حالانکہ اس وقت نکاح کے ٹائم پیس پروسیس اوور ہو گیا تھا, منگنی اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی جب وہ جموں جیل میں تھے. ان کی یہاں پہ ریپرزینٹیو جو ان کے تھے وہ ہمارے گھر آئے, انہوں نے پھر انگوٹھی ڈالی. آپ کی ملاقات کا احوال تو ہمیں بالکل پتہ ہے, ساری دنیا جانتی ہے, وہ آپ نے کئی دفعہ بیان بھی کیا کہ کیسے ان کی وہ نظم جو انہوں نے پڑھی اور لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے, اور اس نے آپ کو انسپائر کیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ مومنٹ تو ساروں کو پتہ ہے اور آن ریکارڈ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو اب اتنا عرصہ, اتنی لمبی جدائی آج کیسا فیل کرواتی ہے؟ اس 16 سال کے عرصے میں شاید آپ 61 ڈیز اکٹھے رہے, 60-70 اسی طرح لگ بھگ اتنے ہی ہیں. اس دوران آپ جموں کشمیر بھی گئی ان کے ساتھ. میں نے آپ کی جو پہلے پکچر دیکھی تھی اخبار جہاں میں, وہ آپ کی اور یاسین بھائی کی نا, ایک پتھر پہ شاید بیٹھے ہوئے تھی کچھ کشمیر میں ہی, وہ پہلگام میں, پہلگام کی اسٹریم تھی, ہاں کچھ تھا وہ, مجھے ابھی بھی وہ میموری میں ہے. اور وہ یاسین بھائی کا وہ جو فیس ہے نا, وہ جو ایک سائڈ پوسٹ سے ان کا ایک وہ خاصہ تھا ان کی جو موسٹلی پکچرز ہیں, تو وہ آپ کی شاید پھر تھوڑی سی مدھم ہو جاتی ہے کبھی کبھی کہ اچھا نہیں میڈم پتہ نہیں کون سے ڈریس میں تھی, یاسین بھائی وینش نہیں ہوتے, وہ ایک میموری چھوڑتے ہیں, ایک تاثر چھوڑتے ہیں, شخصیت ایسی ہے بہت پاورفل, بہت پاورفل. ان کا جو مشن ہے اس کو کیا یہ سبوتاژ کرنے کی جو کوششیں ہیں آپ کو لگتا ہے کر سکتی ہیں؟ یاسین کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں توڑ سکتی, کوئی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں. وہ مطلب کہ آپ کو میں بتا ہی نہیں سکتی کتنے کتنے دن وہ ہنگر اسٹرائکس پہ رہے بچپن سے, مطلب 20s بچپن ہی ہوتا ہے نا, آپ بالکل ہی آپ ارلی اور ٹین ایج میں جب تھے اس وقت وہ ریڈ 16 ٹارچر سینٹر کون برداشت کرتا ہے, گوٹنامو بے سے بھی بدتر, جو انہوں نے بچپن میں اپنا جب فری کشمیر کا اسٹیکر لگایا تھا, تو وہ تو کچھ کسی اور ہی کلے, امی کہتی تھی وہ کسی اور ہی مٹی کا بنا ہوا ہے, اور وہ ایک اللہ کا مجاہد ہے, تم روتی ہو فکر کرتی ہو, اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا مشن نہیں اچیو ہوگا. اور واقعی ان کے اندر کوئی ہیومن پاور نہیں ہے جو کہ فزیکلی دیکھیں, کیونکہ اتنا ٹارچر ہے, اتنی ان کے 5 سال سے میٹالک ہارٹ ویلو ایکسپائرڈ ہے, جو ان کو بلڈ فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی 90s میں, انہوں نے زہر دیا تھا جیل میں ان کو, رائٹ, تو ان کو میٹالک ہارٹ ویلو, آرٹیفیشیل ہارٹ ویلو لگا, جو کہ ہر وقت آواز آتی ہے ٹک 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 ٹک, مشین ہے, دل میں مشین ہے, وہ 5 سال سے ایکسپائرڈ ہے, اور وہ چل رہا ہے, وہ مشین چل رہی ہے, اللہ چلا رہا ہے. نہیں میں ایک بات کر رہی ہوں, اور ان کو بلڈ تھنر نہیں دیتے اکثر, بلڈ تھنر ایک دن نہ دیں تو میٹالک مشین کی, تو آپ کا کلاٹ آپ ڈیڈ ہے, تو وہ بندہ زندہ ہے. ان کے ساتھ تو اتنا کچھ ہے, آدھی باڈی فیشیل پیرالسس, اور جب وہ گرے 5th سٹوری سے بارڈ وائرز, الیکٹرک بارڈ وائرز پہ گرے, ہی واز ڈیڈ. تو پھر ان کو وہاں سے ڈل لیک وہ لے گئے, ہاسپٹل سے ٹرانسفر کیا, وہاں جا کے ان کو ڈاکٹرز نے آپریٹ کیا, اور BBC ایوری ویئر ہی واز ڈکلیئرڈ ڈیڈ. تو یہ کوئی غیبی طاقت ہے نا ان کے ساتھ, ورنہ ہیومنلی تو وہ بہت پتلے سے ہیں, اور وہ نازک سے لگتے ہیں, بڑے سافٹ پولائٹ, مطلب اتنے ٹارچر جس آدمی نے دیکھا بچپن سے, تو اور ابھی تک وہ الحمدللہ بہت اچھے ہیں, اور اللہ پاک ان کو مزید یہ اللہ کا ہی نظر, یہ میں اب بتا رہی ہوں, یہ صدی کا معجزہ ہے. اتنا کوئی سسٹین کر ہی نہیں سکتا, 1 سال بھی نہیں جتنا انہوں نے ٹارچر دیکھا ہوا ہے. ان کی باڈی کا ایک ایک حصے پہ ان کو ٹارچر, میں تو ایک دیکھا ہوا ہے, سر سے لے کے پاؤں تک. ان کو بہت, ان کی بڑی, مجھے وہ تصویر بہت بری لگتی ہے کہ جس میں ان کو وہ ان کے بازو کے اوپر وہ سارا پلاسٹر اور وہ تھا, اور وہ اس طرح سے شاید ہینگنگ اس میں وہ ڈائی انجیکشن ڈال دیا تھا ان کو. تو وہ کچھ تصویریں ہیں جن کو وہ پھر بات آ جاتی ہے کہ ہم کبھی آپ ان کا بیک دیکھیں نا, ان کے تھائز, ٹانگیں دیکھیں جو برن سارا پیٹ پہ, آپ رونا آتا تھا مجھے. نہیں ہم کہ یہ کیسے ہو گیا ایک انسان کے, اتنی زیادتی کیوں ہوتی ہے. آپ کے تو وہ شاید ہر طرح کا ٹارچر ہوا ہے اس انسان کے اوپر, لیکن اللہ پاک نے ہر طرح کا, فزیکل بھی اور مینٹل بھی. ہاں, تو وہی نا, ان کی شخصیت کے مطابق اللہ نے ان کے ساتھ بھی ایسی خاتون رکھی جو آئرن لیڈی کے, اس کو آپ نے برداشت اور اس کو آپ نے انہیل کیا, اور آپ ٹوٹی نہیں, اور اللہ پاک آپ کو قائم دائم رکھے. اور اسی طرح اب کیونکہ یاسین بھائی کی باتیں شروع ہو چکی ہیں, تو
آپ کی بیٹی ہے رضیہ سلطانہ, جی ماشاء اللہ وہ بھی ایک بریو وومن کے نیم پہ آپ نے اس کا نام رکھا, اور اس کو بھی آپ نے براٹ اپ بڑے اچھے وے میں کہ وہ بریو, مجھے لگتا ہے بہت بریو بیٹی ہے آپ کی, اور ماشاء اللہ وہ بڑے کانفیڈنٹلی بول جاتی ہے بہت ساری چیزیں جو بڑے بڑے نہیں بولتے. اس کو تو امی نے ہی گروم کیا, مجھے بھی امی نے ہی گروم کیا, جو بھی کچھ میں وہ مالی ایک ہے دونوں پودوں کا. ہماری والدہ نے, میری والدہ نے تو مطلب انہی کی گود میں رہی ہے تھرو آؤٹ, اور مشن پہ بھی مجھے انہوں نے گروم کیا, اور یہ جو ان کی لاسٹ بچی کی وہ اے جے کے اسمبلی میں تھی, وہ بھی امی نے کہا تھا میں نے اپنا مطلب کہ رول پلے کر لیا, میں نے بچی کا پیغام دنیا کو دے دیا اپنے فادر کا. تو وہ اس کو کرتی تھیں بہت زیادہ, مگر یہ ہے کہ ایک مشکل لائف ہے ایک بچے کے لیے بھی جو کہ اپنے والد کو دیکھا ہی نہیں ہے جب گود میں تھی تب, تو وہ اس کا وہ جو فادر کو ویڈیوز میں دیکھتی ہے, لوگوں سے ملتی ہے, اور گھر میں ہر وقت ذکر رہتا ہے, تو اس کی عادتیں اتنی ملتی ہیں, اس کے اندر جو ضد ہے, مطلب ضد بھی کیوٹ وے میں, نیگیٹو نہیں ہے, مگر وہ بہت خودداری ہے. فیمیل ورژن آف یاسین ملک کہیں تو اس کو اگر کوئی اس کی ایگو کو کر لینا تو بس, اور وہی میلٹ ہو جاتا ہے ہارٹ بھی اس کا فادر کی طرح. بلکہ میں اس کو کہتی ہوں اتنی نہ زیادہ ایگو پہ لے لیا کرو میٹرز کو, ریلیکس کرو, دس از لائف, یو نو, بی اے لٹل فلیکسیبل. وہ عادت اپنے پاپا کی ہے, فیمیل ورژن آف یاسین ملک میں کہوں تو, اور امی کی طرح بھی ہے تھوڑی بہت, دونوں کی مکسچر ہے, ناٹ آن می ایٹ آل. میں تھوڑی سی ذرا آئی تھنک آرٹسٹک ہوں ذرا, وہ تھوڑی فائر برانڈ ہے, وہ جس طرح بائی بورن فائٹر. یس, وہ میری والدہ بھی ایسی نیچر, اور یاسین کا بھی نا وہ فائٹر, وہ ان کا کولیب ہو گیا. ہاں میں تھوڑی سی میلو ہوں کچھ جگہ پہ. آپ شاید اپنے فادر کی طرح, شاید, یس, مائی فادر واز پریٹی میلو. ہاں وہ ان کا نیچر تھا, کیونکہ ہی واز اکانومسٹ, اور اس ٹائپ کی جاب, وہ سارا, تو وہ تو پھر اس طرح کی چیزیں تھیں, تو شاید آپ ان کی طرف چلی گئیں, تو آپ کی بیٹی جو سی ہے وہ آپ کی مدر کی, اور یاسین بھائی کی طرف اس کا وہ ہو گیا. بالکل ایسا ہی. بڑا اچھا بہت ساری چیزیں ساتھ اب میرے دماغ میں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آنی شروع ہو جاتی ہیں جھلکیاں, تو میرے دماغ میں اتنی آتی ہیں آپ کو دیکھ کے, تو آپ کے دماغ میں مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی کوئی ہٹی ہوں گی, یا کہیں بھی مطلب ایک لمحہ بھی مس کرتی ہوں گی. کشمیری وومنز, آپ ان کے ساتھ بڑا انٹریکشن رہا آپ کا, آپ ان کے گھروں میں بھی جاتی نہیں, آپ بہت ساری خواتین کو ملیں, کسی ایک خاتون کی ایسی کوئی بات یا ایسی کوئی سٹوری جس نے آپ پہ ایسا کوئی نقش چھوڑا ہو جو آج تک بھولی نہیں ہے؟ اتنی سٹوریز, اتنی کہ میں آپ کو بتائیں, ہر لڑکا لڑکی بزرگ وہاں ہیرو ہیروئن ہے اپنی اسٹوری, اتنی انٹینس, اور جو ان کو اپنی مٹی سے عشق ہے. ایک یاسین کی جو ہیں وہ مامی ہے ایک, تو ان کے بیٹے کو نا کیرم بورڈ کھیل رہا تھا گھر کے باہر, ایک ہی بیٹا تھا ان کا, تو اس کو انڈین آرمی آئی ہمارے گھر کے باہر, وہ ادھر تھے یاسین صاحب ان دنوں میں, جب بچی پیدا ہوئی تھی ان دنوں میں آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کیرم بورڈ سڑک پہ کھیل رہا تھا لڑکا, تو اس کو آ کے انہوں نے فائر اسی وقت مار دیا. مطلب کوئی پروٹیسٹ میں بھی نہیں تھا لڑکا, ہوتا ہے نا کوئی نعرے لگا رہا ہو, while playing a game like یس, کیرم بورڈ بالکل ہمارے گھر کے باہر, وہ سارے لڑکے لڑکیاں جو ہوتے ہیں نا, ہمارا پورا وہ محلہ ہے اپنا, وہ لڑکے کھیل رہے تھے باہر. تو ایک ان کی بہن کا بیٹا تھا اشفاق, اور دوسرا ان کی مامی کا بیٹا تھا, ٹھیک ہے, یاسین کی, وہ بچ گیا اشفاق, ان کی بہن کا بیٹا, مگر وہ آج تک اس کو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر سے نہیں نکلا. مطلب اس کی ہاں دونوں اچانک ہوا نا. تو اس کے بعد وہ جو ان کی والدہ تھیں, میں جب سری نگر گئی تو وہ اس دن سے نا گڑیوں سے کھیلتی ہیں چھوٹی چھوٹی, وہ اپنے بچپن میں چلی گئی ہیں. وہ ٹراما ان کو لے گیا. شی از گون بیک ٹو, شی از 5-6 years old. آئی ہیو نیور سین دس ہیومن فارم. چھوٹی چھوٹی گڑیاں لے کے نا وہ اپنے بچپن میں چلی گئی, اور وہ پوئٹری کرتی ہیں بیٹے پہ نا. مطلب ایسے میں بتا رہی ہوں کہ یہ کوئی ڈفرینٹ قسم کا ایک سائیکولوجیکل اور اسپریچول ان کے اوپر امپیکٹ ہوا تھا. اور وہ ایک بچپن میں بیٹھی ایک بزرگ عورت, مطلب 60+ میں ایک خاتون ہو, اور ہی از بیہیونگ لائک اے چائلڈ, بیبی چائلڈ, اور وہ ڈال سے کھیل رہا ہے, اور وہ صرف اس لیے کہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ ان کے اوپر امپیکٹ چھوڑ گئی. اور پوچھا سائیکائٹرسٹ سائیکالوجسٹ وغیرہ سے, تو انہوں نے کہا کہ وہ اتنا بڑا ٹراما تھا اور اتنا سڈن تھا کہ اس سب سے نا مائنڈ جو تھی ان کی
وہ بالکل جیسے کہ شیلٹر لینا چاہتی ہے, کبھی کبھی مائنڈ اس طرح ریئیکٹ کرتی ہے, اپنے بچپن میں کھو جاتی ہے کہ وہ بھول جائے ہر چیز. برین کی اپنی ایک میکینزم ہے, کیمیکل ریئیکشن, اٹ واز اے ڈفرنٹ تھنگ. اور وہ بالکل اس کے کچھ کسی کی سمجھ بھی نہیں ہے کہ اس کو کیسے. تو وہیں میں بیٹھی رہتی تھی ان کے ساتھ اور وہ اسٹوریز بتا رہی ہوتی تھی, یہ بچہ یہ ڈال کا یہ نام ہے, یہ مطلب انہی میں ہی نا, اور چلو کھیلو ہمارے ساتھ. وہ جیسے آج کل تو خیر وہ کارٹونز کے حوالے سے بچوں کو بہت زیادہ اب تو منع بھی کیا جاتا ہے کہ اسکرین ٹائم کم کریں. تو خیر میں ایک چیز جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ دہلی میں تہاڑ جیل میں یاسین بھائی کو انہوں نے لائف مطلب انہوں نے جو سزا دیا, میں سزا کو اس لیے ریپیٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ بڑی ان نیچرل سی مجھے اس لیے نہیں لگتی کہ وہ ہے نہیں ہے, وہ ایکچوئل میں فیکٹ وہ ان کے اپنے بنائی ہوئی ہے. اس کے پیچھے جو ریزن ہے, جو کیس ہے, وہ کیس انڈین گورنمنٹ کیا بنا کے چلا رہی ہے, ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ وہ کیوں ان کو امپریزنمنٹ میں رکھ کے اور ان کے اوپر ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی چارج لگاتے جا رہے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے چارجز ہیں وہ تو سمجھ آتے ہیں کہ ہاں وہ ان کی فرسٹریشن ہے, لیکن بیسک ان کے اوپر کیس بنایا کیا گیا ہے وہاں پہ دہلی کے اندر. ان کے اوپر آپ انٹرنیٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے, ٹیرر فنڈنگ کا, بینگ اے ٹیررسٹ, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بین کر دی ان کی پولیٹیکل پارٹی APHC کی ساری بین کر دی. بیسکلی جو ان کے ساتھ اس ٹائم پہ جب 5 اگست ہو رہا تھا اس سے پہلے کچھ سال پہلے انہوں نے وہاں پہ سینک کالونیز کنسٹرکٹ کرنے لگے تھے, جس وقت برہان وانی شہید کی بھی ویڈیوز آ رہی ہوتی تھیں. تو انہوں نے ایک جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ بنائی یاسین صاحب نے. وہ بھی امی نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ سارے بڑے لیڈرز ہیں مگر اگر کوئی جوائنٹ پلیٹ فارم پہ آپ سارے اکٹھے ہو جائیں تو اس سے تحریک اسٹرینتھن ہوگی, تو کوئی پلیٹ فارم ایسا ڈیزائن کریں. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ میں کر دیتا ہوں تو آپ کی بیٹی کے لیے بہت پرابلم ہو جائے گی, دے کین ہینگ می, مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں فارملی کوئی نئی باڈی بنا دوں جس کے اندر میں دوسرے لیڈرز کو بھی آن بورڈ لے لوں. تو انہوں نے کہا نہیں, اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی موت, یونٹی میں سب سے بڑی پاور ہے. پھر یاسین صاحب نے ایک جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ بنائی, یہ برہان کی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. تو اس کے بعد پھر وہ گاڑی چلا کے خود گئے گیلانی صاحب کے گھر, میر وائز صاحب کے گھر, آسیہ اندرابی صاحبہ, اور ان سب کو پھر گیلانی صاحب کے ہاں لے کر آئے. پھر فارملی انہوں نے بنائی, اور انہوں نے کہا کہ جو چیلنجز ہمیں آگے آ رہے ہیں, جو یہ ڈیموگرافک چینجز آگے پلان کر رہے ہیں, ہم ان کو نہیں مانتے, اور ہم لوگ اپنی ایک پہلے ان کی آرمی یہاں لاکھوں میں, اب ان کی پوری پبلک آ کے یہاں پہ آ جائے گی, تو یہ تو سب سے بڑا اٹیک ہے ہماری ڈیموگرافی پہ. تو اس فارمل یونٹی ایک بہت بڑی ڈیتھ تھی BJP کے لیے, مودی کے لیے, انڈین اسٹیٹ کے لیے, کہ یہ تو اور بھی زیادہ فورس کے ساتھ کے سامنے آئیں گے. تو اس کی بھی ایک سزا دی گئی ان کو, اور ڈیفینیٹلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا فیصلہ تھا ہندوستان کی سرکار کا اس ٹائم پہ کہ انہوں نے سب کو قتل کر کے یہاں پہ عوام اپنی لانی ہے انڈیا کی, اور پھر انہوں نے پلیبسٹ کرنا ہے. اور جو مین ان کی وائسز ہیں ان کو ایکسٹریم میجرز کے تھرو, تو وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. وہ تو اس نے جب پہلی دفعہ بھی الیکشنز میں آیا اس نے یہ سب چیزیں مینشن کی تھی مودی نے, اب تو 3rd ٹائم ہے نا. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی چھپی ہوئی بات تھی کہ اچانک, تو یہ ان کا پلان جس طرح کا پلان تھا, پہلی ٹرم, 2nd ٹرم, 3rd ٹرم. اب یہ 3rd ٹرم ہے. 1st ٹرم میں انہوں نے وہاں پہ سینک کالونیز کنسٹرکٹ کی, انہوں نے گراؤنڈ کو جو ہے صاف, آپ کو یاد ہوگا جب یہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنا ہے 2014 آنورڈس, اس ٹائم پہ اس نے وہاں کے گاؤں جو تھے ان کو بلڈوز کیا, لوگوں کے گھروں کو, تو وہ اس وقت تیاری ہو رہی تھی کیونکہ وہ پہلا ٹینیور تھا, اس میں وہ اپنا کام کر رہے تھے. جو 2nd ٹینیور تھا اس میں اس نے 5 اگست کرنا تھا. اب 3rd ٹینیور ہے جس میں اس نے پلیبسٹ کرانا ہے جب وہاں انڈیا کی میجورٹی ہو جائے گی. وہ تو اپنے پلان پہ چل رہا ہے سسٹمیٹکلی, ہی از ناٹ اسٹاپنگ. اور چاہے اس کے لیے کوئی جنگ کرنی پڑے, جنگ ہارنی پڑے, چاہے کوئی فالس فلیگ آپریشن کرنا پڑے, چاہے کچھ کرنا پڑے, اس نے اپنی وہاں پہ وہ اپنے گول پہ وہ لگا ہوا ہے. آپ نے جتنی بھی کوشش اور جتنی بھی کاوشیں کی ہیں ان سب میں ابھی تک کی جو سب سے اہم مانی جا سکتی ہے, یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, آپ کے بہت سارے خطوط بھی سامنے آ رہے ہیں جو آپ نے مختلف انٹرنیشنل پولیٹیشینس کو لکھے, جس میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہیں, جس میں ہمارے ہمسایہ ملک سے راہل گاندھی, اور اسی طرح دوسرے بہت سارے پولیٹیشینز ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ لیٹرز اور آپ کی جو UN پیٹیشن ہے یہ کتنی امپیکٹ فل ہوگی یاسین بھائی کی رہائی کے لیے؟
دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ ویسے بھی یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہے، اور ایک پٹیشن، ایک سبمیشن جو میں نے فائل کی ہے along with JKLF، رفیق ڈار صاحب، لیاقت لون صاحب، اور ہم نے سروس ہائر کی ہے بیڈفورڈ لاء فرم کی UK سے، اور اس کے جو بیرسٹر طارق میں ہیں ان کو ہم نے لیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ کارل بکلے ہیں، پھر مس اقصا بھی ہیں بیرسٹر. تو وہ ایک پوری ٹیم ہے جو ایکسپرٹس ہیں انٹرنیشنل لاء کے، UK بیسڈ ہیں یہ لوگ، اور ہم نے ابھی ملٹیپل فورمز پہ جانا ہے. تو ادھر ہم لوگوں نے جو ورکنگ گروپ ہے آن آربیٹری ڈیٹینشن، جس کے اندر یاسین صاحب کا میٹر آتا ہے، اس میں ان کی ساری جو ڈیٹیلز ہیں، جو ہمارے پاس اویلیبل ڈیٹیلز ہیں، جس کے اندر اسپیشلی جو ان کا میڈیکل ریکارڈ ہے، جو ان کی ہیلتھ کی ایشوز ہیں، جو ان کے ڈاکٹرز کی جو اس کے اوپر ریکمنڈیشنز ہیں، جو ان کی پرسکرپشنز ہیں، اور جو ان کا میٹالک ہارٹ والو کی جو ایکسپائری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس وقت ارجنٹلی جو ہے کارڈیک فیسلٹی میں ان کو جو ہے شفٹ کرنا، اور ود دا اسپیشلسٹ انسٹیڈ آف اے سب اسٹینڈرڈ ڈسپینسری ٹائپ آف کلینک ود ان تہاڑ جیل، جو کہ اسپیشلائزڈ ہی نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک انڈیپینڈنٹ میڈیکل مانیٹرنگ ٹیم کا بھی ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے اس کے اندر. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل آبزرورز ہیں جو جاتے ہیں ان کے اندر جو یہ کیسز ہوتے ہیں انٹرنیشنل، ہاں، ان کو آبزرو کرنے کے لیے، ان کو بھی میں نے، جو ادارے ہیں ان کو بھی میں نے لیٹرز لکھے ہیں کہ نیکسٹ ہیئرنگس پہ جائیں، مگر بدقسمتی سے یہ سارے کے سارے ود ان کیمرا ہو رہے ہیں، اور ان کو پروڈیوس نہیں کیا جا رہا فزیکلی. تو یہ بھی ہم نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ان کو پروڈیوس کیا جائے تاکہ وہ آن ریکارڈ، کیونکہ دیکھیں یہ لیگل جو فنڈامنٹل جو ریکوائرمنٹس ہیں، اور خود جو انڈیا ہے وہ جنیوا کنونشنز آن دا رائٹس آف پرزنرز اور یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق ہر جگہ وہ سگنیٹری ہے ان لاز، ان کنونشنز، ان ٹریٹیز کا، جن کو وہ وائلیٹ کر رہا ہے. اور اسپیشلی یاسین صاحب کے میٹر میں تو کہیں بھی آپ کو دنیا میں ایسا کوئی نہیں لگی ہوگی، کوئی اسٹیٹ نے اگر پنش بھی کسی کو کرنا ہو تو ایٹ لیسٹ اس کو فزیکلی پروڈیوس کیا جاتا ہے، اسپیشلی کراس ایگزامینیشن میں. کراس ایگزامینیشن، چاہے وہ ایئر فورس کا جعلی کیس ہو، چاہے کوئی اور کیسز ہوں، ان کو پروڈیوس ہی نہیں کیا جا رہا کہ وہ کراس ایگزامن کریں. ہر چیز جو ہے وہ یونیلیٹرلی کی جا رہی ہے. اور ان کے لائر بھی تھے راجہ طفیل صاحب، وہ بھی مسٹیریسلی شروع میں جو ہے وہ کوما میں چلے گئے. وہ بھی بڑا ایک کویسچن مارک ہے. اکثر جو کشمیری لائرز ہوتے ہیں ان کو یہ کسی نہ کسی وے میں سائلنس کر دیتے ہیں. تو یاسین صاحب نے کہا کہ میں اب اپنا کیس خود لڑوں گا، میں کسی اور کی لائف کو رسک میں وہ نہیں لے. تو ان کا یہ رائٹ ہے دنیا کی کسی قانون کے مطابق بھی، انڈین کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگلی بھی، کہ ایک انسان جو ہے وہ لائر اگر نہیں رکھنا چاہ رہا، یا اس کا نہیں ہے لائر، یا کوئی بھی سرکمسٹانسز ہیں، تو وہ اپنا کیس خود آ کے کورٹ میں جو ہے وہ لڑ سکتا ہے. تو آپ اس کیس کو ICJ میں جو وہ اگر کر سکیں، اس کو لے کے جا سکیں یا اس کو لے کے جانا چاہیں، تو اس میں کیا ہرڈلز یا کیا پرابلمز ہیں؟ آپ کیوں نہیں اپروچ کرتی؟ وہ بہت ضروری ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا، انٹرنیشنل کرمنل کورٹس کے اندر جانا، انٹرنیشنل جو ٹریبیونلز ہیں جس کے تھرو پیلسٹائن کے لوگ بھی اپنے ایشوز لے کے جا رہے ہوتے ہیں. مگر پرابلم یہ ہے کہ ایز این انڈیویجول ہم نہیں لے کے جا سکتے. ایز اے فیملی ممبر میں UN میں پٹیشنز اور سبمیشنز فائل کر سکتی ہوں، بٹ ناٹ ان ICJ میں اسٹیٹ لے کے جاتی ہے. جس طرح وہ کلبھوشن ایک دہشت گرد کا اسٹیٹ لے کے گئی ہے. تو میں انٹرم سیٹ اپ میں بھی جب آئی تھی تو سب سے پہلی میری ڈیمانڈ بھی یہی تھی کہ یہ ہمارا کیس جو ہے وہ لے کے جایا جائے گا. اور دوسری یہی تھی کہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ چاہیے تھا، کیونکہ مجھے ایشوز تھے، ویزاز نہیں لگ رہے تھے، کیونکہ ایک بہت بڑی ایک لابی ہے انٹرنیشنلی انڈینز کی جو کہ ہرڈل ڈال رہی تھی، کیونکہ وہ یاسین صاحب کی فیملی کو یا کوئی بھی اسٹیک ہولڈر کشمیر کا جو تحریک کے ساتھ ہیں ان کو وہ کبھی برداشت نہیں کرتے. انٹرنیشنل پیلسٹینینز آپ کو اکثر نظر آئیں گے، مگر جو تحریک کے مین جو ہیں اسٹیک ہولڈرز یا ان کی فیملیز آپ کو اس طرح وہ نظر نہیں آئیں گی. تو بیریئرز تھے میرے ٹریولنگ کے. تو پھر وہ ڈپلومیٹک سے تھوڑے کم ہوئے. بٹ اس وقت بھی جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے بھی اپنی میٹنگ کال کی، انہوں نے کہا کہ یہ انٹرم کا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ مینڈیٹ جو بھی پراپر ایک الیکٹیبل یا جو بھی لانگ ٹرم گورنمنٹ آتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. مجھے اس سے یہ فیل ہوا کہ آپ ڈائلاگس کے اوپر بڑا یقین رکھتی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ معاملات سارٹ آؤٹ ہوں ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹاک کے تھرو. تو اس ضمن میں آپ نے وومن، جب آپ انٹرم گورنمنٹ میں آئی تھیں آن اے سیٹ، تو آپ نے یہاں بھی پاکستان بھی کافی سارے جیلز میں جا کے وومنس کے لیے مطلب وداؤٹ اینی کہ یہ اس سے یا
کسی بھی اس کے بغیر آپ نے بہت ساری وومنس کے لیے کام کیا اور کافی ساری جو خواتین ہیں پولیٹیکل پارٹیز ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز سے ان کو بھی بیل آؤٹ ملا. تو آپ ڈائلاگ پہ کس حد تک آگے بھی یقین رکھتی ہیں کہ آگے بھی یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہوگا اور انشاءاللہ ڈائلاگ سے یہ کلین ہو کے یاسین بھائی کو ریلیز مل سکتا ہے؟ دیکھیے اگر ہم مودی سے بات کر سکتے ہیں ڈائلاگ کی بات ہو, یا اگر واجپئی یہاں پر آ سکتے ہیں, جنگیں جب ہوئی ہیں تو اینڈ میں چاہے جنگیں بھی ہوئی ہوں آنا ٹیبل پر ہی ہوتا ہے. تو میری تو یہی ہے سب کو کہ ہمارے ملک میں بھی جو بھی آپس میں جو یہ انڈیفرنسز چل رہے ہیں بڑے دل کے ساتھ ہم لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کو سننا چاہیے اور صرف بلیم نہیں کرنا چاہیے. اب کوئی ایک وے فارورڈ کے لیے کوئی ایک آربیٹری کوئی ہونا چاہیے جو کہ یہ صلح صفائی سے, کیونکہ ملک ہم سب کا ہے, یہ ملک ہے تو ہم لوگ ہیں. تو کوشش تو میں نے اپنی طرف سے کلوز ڈور جتنی ہو سکتی تھی کوشش کی, اور پریزنس بھی میں گئی, ایک تو خالی ان کے لیے نہیں بلکہ دوسری بھی جو فیمیل پریزنرس ہیں ان کے جو ایشوز ہوتے ہیں کیا ان کو, کیونکہ دیکھیں ہمارے لیے پریزن ہی ہے کشمیر, اور میں نے جس طرح وہاں سفر کیا پرسنلی آئی نو کہ میں اپنے ہسبینڈ کی کیا کنڈیشن ہے, فیملی مل نہیں سکتی, فون پہ رابطہ نہیں ہو سکتا, کاؤنسل ایکسیس نہیں دی جاتی پرزنرس کو, پھر اس کے بعد ان ہائیجینک فوڈ ہوتا ہے, پھر وہاں کا انوائرمنٹ بڑا ٹاکسک ہوتا ہے, ان کو فزیکل اور مینٹل ٹارچر کیا جاتا ہے. تو اس کو مائنڈ میں رکھ کے میں ان جگہوں پہ جاتی تھی اور میں دیکھتی تھی کہ انوائرمنٹ ہائیجینک ہو, واش رومس ٹھیک ہوں, ان کی وہاں پہ جو ڈے کیئر سینٹر ہے جو ینگ پرزنرز ہیں ان کے بچے ٹھیک ہیں وہاں پہ, اور ان کی جو ایز اے پرزنر جو ان کے رائٹس ہیں, فون بوتھ ہے, جس طرح ایک فون بوتھ کی ایک تار جس طرح اس کی خراب تھی, تو وہ کچھ نے مجھے بتایا کہ جی کہ یہ فون بوتھ ٹھیک نہیں چل رہا تو یہ ہوگا تو پھر بات ہوگی ہماری. تو میں نے کہا فوراً کرواتے ہیں. کچھ واش رومس کی ٹائلس کی تھیں, کچھ ان کے وہاں بیوٹیشنس کے کورسز کوٹ لکھپت میں ساری جا رہی تھیں وہاں پہ, تو وہ بتا رہی تھی کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, یہ چیز ایسی ہے. تو میں نے کہا جو میرے بس میں ہو سکتی, کیونکہ وہ میری مینڈیٹ کی بات نہیں ہوتی, وہ بات ہوتی ہے کہ آپ کی اندر, کیونکہ میری تو لائف ہی ہے فریڈم کے لیے, اور جو قیدی ہیں چاہے وہ کرمنل بھی ہوں چاہے جو بھی ہوں, مگر جب تک وہ قید ایک اذیت ہوتی ہے تو ان کو اس کے اندر ان کی کاؤنسلنگ ہونا, ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز, تو وہ میرے مائنڈ میں تھا. دوسرا ٹرانسجینڈرس کے لیے کہ ان کو لوگ بہت زیادہ بلی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک یہ آل اوور دا ورلڈ ہے, تو ان کے بھی انسان ہیں, ان کے بھی رائٹس ہیں, ان کی بھی بہت سے میں نے جو سائیکولوجیکل سیشنز جو تھے ان کے وہ میں نے پی ایم سیکریٹریٹ میں کرائے. مطلب میں ہائیسٹ آفس ہے وہ, مگر وہ ہر وقت کھلا تھا جب جتنے منتھس میں وہاں پہ تھی, اور وہ رو رہے ہوتے تھے لوگ کہ ہم تو کبھی یہاں دور سے گزرتے نہیں, تو وہ رو کے ان کو ایکس سائن پاسپورٹ میں دلوایا. پھر 100 ڈے ایک پلان بنایا جس کے اندر دختر پلان, کیونکہ دیکھیں انٹرم کا مینڈیٹ اتنا نہیں ہوتا, مگر کیونکہ میری والدہ کی ٹریننگ تھی والد صاحب کی کہ آپ ایک دن بھی اگر آپ کو کوئی ملے تو آپ نے میکسیمم, تو امی کہتی تھی اب تھوڑا سا نا پاکستان کو بھی دیکھ لو, اپنا ملک ہے, کیونکہ آپ کا دماغ روح ہر چیز جو ہے وہ کشمیر میں ہوتی ہے. اٹ از ٹرو, آئی ایم موسٹلی دیئر, اسپریچولی میں ادھر ہی ہوتی ہوں اپنی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے. تو پھر وہ موقع ملا, پھر انٹرفیتھ کی میں نے ایک ڈسٹرکٹ لیول تک کمیٹیز بنائیں, کیونکہ اس زمانے میں ایک چرچ کا بھی اٹیک ہوا تھا جڑاں والا, آپ کو یاد ہوگا. بالکل. تو وہاں پہ بھی جو کچھ پھر ہم نے بنایا ڈسٹرکٹ لیول پہ, پھر انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر کام کیا, اور مجھے اس ٹائم ویٹیکن کے پوپ نے مبارکباد دی جب میں نے چارج سنبھالا, کیونکہ میری پہلے سے انٹرفیتھ پہ میری ایک ہے. پھر ایک ہمارے بڑے فیمس ایک اینکر ہیں, سکھ اینکر ہیں, ان کو کوئی سیکورٹی تھریٹس تھیں, تو وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بتایا. تو میں نے کہا اٹ واز ناٹ کہ میں کوئی پوزیشن جو بھی میں کر سکتی, تو میں نے کہا نہیں, ہی نیڈ سیکورٹی نو میٹر واٹ, چاہے کوئی بات ہے جو بھی بات ہے, مگر ہی نیڈس ٹو بی پروٹیکٹیڈ. تو وہ میں نے ان کے لیے جو بھی ہو سکتا تھا, کیونکہ میں سکھوں کے ساتھ بھی ہماری بہت کلوز بانڈ ہے, ان کا تحریک کے ساتھ بھی ہے, اور ہمارے ملک میں بھی جو انٹرفیتھ کے, پھر ایک کرسچنس کی ایک چرچ بھی کا تھا جو آزاد کشمیر میں جو ہیں ان کی کوئی چرچ نہیں تھی مظفر آباد میں, تو اس کی میں نے میسج بھیجوایا کہ بھی ایک بلڈنگ کے اندر ان کا کر لیں. تو وہ ڈیلے ہو گیا کیونکہ وہ میرے مینڈیٹ میں نہیں تھا, مگر آزاد کشمیر کی بھی جیلوں میں گئی. ماشاء اللہ سے آزاد کشمیر میں کوئی کرائم ریٹ ہے ہی نہیں, یہ مطلب اف یو کمپیئر اٹ نا, تو وہاں پہ کچھ بیڈنگس کے کمبل وغیرہ ان چیزوں کے ایشوز تھے, سردی ہے تو وہ جو ہو سکتا تھا. پھر ایک دختر پلان میں نے لانچ کیا, مگر جو مین چیز ہے کہ اس ٹائم پہ
جو انٹرنیشنلی جہاں جہاں میٹنگز ہو سکتی تھیں ایکسیس تھی یاسین صاحب کے کیس کے حوالے سے. تو ایک تو بچی کا امی نے خواہش ظاہر کی کہ ان کا خطاب ہو اے جے کے اسمبلی سے. اس کے اگلے دن یاسین صاحب کو اتنا پریشر اس کا آیا کیونکہ وہ پورے ورلڈ میں ایک نیوز بن گئی, ایک بچی اپنے باپ کے لیے کہہ رہی ہے, تو انڈیا میں بھی وہ لائیو چلا ان کا خطاب بچی کا. تو اس کے بعد یہ فائدہ ہوا کہ اگلے دن یاسین صاحب کو فزیکلی وی آئی پی سیکیورٹی میں سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے پروڈیوس کر دیا. تو ادھر وہ جج بھی حیران تھے کہ کہاں سے آ گئے. تو یہی چیزیں یہ اپنی طرف سے کاوشیں کی گئیں کہ آگے ان کی ہینگنگ کا کیس. پھر جب میں انٹرم میں آئی تو 8-9 مہینے ہینگنگ کا کیس آگے ہو گیا کیونکہ انٹرنیشنل ایکسیس تھی, ورلڈ لیڈرز سے ملاقاتیں کلوز ڈور بھی ہو رہی تھیں اور بھی بہت امپورٹنٹ ایکسیس تھی. تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں جب آپ کو کوئی ڈپلومیٹک ایکسیس مل جائے, جب آپ انٹرنیشنل پاور سے مل رہے ہیں, کیونکہ کیس تو انٹرنیشنل ہے. تو اس میں یہ فائدہ ہوا. اب بات یہ ہے کہ جس طرح اب اس ٹائم پہ لیٹرز ہیں راہل گاندھی کو, پرینکا کو, مودی کو بھی ایک ٹائم پہ لکھا, ورلڈ لیڈرز کو بھی لکھ رہی ہوں میں. تو سب لوگ اپنی طرف سے جو جس کی طرف جا رہا ہے, تو راہل گاندھی کو بھی لیٹر بھیجا, لیڈر اپوزیشن تھے. تو اس کے بعد چند کچھ آرٹیکل پریم جا شنکر کے جو ایک بہت بڑے ان کے وہاں کے ٹریک 2 کے بھی ہیں اور مطلب انہوں نے انفارمیشن منسٹر بھی ایک زمانے میں رہے ہیں, تو انہوں نے بڑے یاسین کے حق میں آرٹیکلس لکھ لیے اس کے کچھ عرصے, مطلب کہ جب لیٹر دیا. اس طرح میں نے ابھی پرینکا گاندھی کو بھی لکھا ہے, بینگ اے وومن. ان کو اس لیے لکھا ہے کہ ان کے والد بھی اسیسنیٹ ہوئے تھے, ان کی دادی بھی اسیسنیٹ ہوئی. تو ایک ہیومن ایز اے ہیومن بینگ کہ بھی پیس پروسیسز ہوئے. یاسین صاحب نے 7 پرائم منسٹرز آف انڈیا کو انگیج کیا, تو ہاؤ کم وہ ٹیررسٹ بن گیا, وہ 7 پرائم منسٹرز نہیں بنے جس میں آپ کی بھی حکومت تھی, بی جے پی کی حکومت تھی. تو یہ کون سا دورہ میں آ رہا ہے؟ تو میں نے اس میں بھی ڈیمانڈ کیا کہ یہ پارلیمنٹ میں آپ اپنے ڈبیٹ کرائیں ان کے کیس کے اوپر. اور ابھی تو ان کا ماشاءاللہ ایفیڈیوٹ آ گیا ہے جس میں انہوں نے ایک ایک چیز بتائی ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ رہی, انڈین اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ رہی, پاکستان کی اسٹیٹ آن بورڈ رہی جب بھی کوئی انٹرنیشنل پیس پروسیس چلا کشمیر کے اوپر, اور سب آن بورڈ تھے جب وہ یہاں پہ بھی آتے تھے, انٹرنیشنلی بھی, انڈینز بھی پاکستان. تو کیا وجہ ہے کہ ایک بندے نے جو کشمیر کی تحریک کا علم اٹھایا اور پھر اس کے پرامن حل کی بھی پوری دنیا میں جو ہے انہوں نے اس شمع کو روشن کیا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے لے کے انڈیا کی یونیورسٹی سے لے کے پاکستان تک, یورپ تک. تو وہ بندے جس نے پیس کے لیے کام کیا اس کو آپ کیسے پھانسی گھاٹ چڑھا سکتے ہیں؟ پھر تو آپ پیس کو بیسکلی آپ امن کو, تو پھر تو آپ نیوکلیئر ہی ہے, دوسرا آپشن نیوکلیئر ہے. اگر کشمیر نہیں ہے تو پھر نیوکلیئر وار, اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے بیچ میں. بالکل میم, وقت کی کمی اور آپ کی مصروفیت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ابھی بہت ساری باتیں ہیں جو ریمیننگ ہیں. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے جب ملاقات ہو اور بہت کم ٹائم کے بعد ہو, اور خواہش کروں گا, اللہ سے دعا کروں گا کہ یاسین بھائی آپ کے ساتھ ہوں اس ٹائم. آمین. اور آپ سے تب ملاقات ہو اور بہت کم ٹائم میں ہو. میں اکثر یہ دعا کرتا ہوں اپنے پوڈ کاسٹ کے آخر میں, اگر کسی سے دوسری ملاقات کی خواہش رکھوں کہ اس کا جو ٹینیور ہے وہ بڑا کم ہو, مہینوں میں یا شاید دنوں میں یا شاید ہفتوں میں. اللہ کے ہاں کوئی معجزہ ہو جائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ شاید وہ مہینوں میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. آمین. اس دعا کے ساتھ کہ جلد آپ کو ان کے ساتھ دیکھیں گے اور آپ کی جو مشکلات ہیں وہ آسانی میں بدلیں گی, اور آپ کی جو کشمیر کاز کی, کشمیر کی جو آزادی کی کاوشیں ہیں وہ انشاءاللہ رنگ لائیں گی, اور وہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادی ضرور دلائیں گی انشاءاللہ. اور تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کی آمد کا. تھینک یو فار انوائٹنگ می, اٹ واز اے پلیجر. اور مجھے آپ کے کویسچنز بھی بڑے اچھے تھے, بڑے انٹرپرائزنگ تھے. میں صرف ان دی اینڈ ایک بات کہ ہمارے جو دیکھنے والے اوورسیز ہمارے پاکستانیز ہیں, کشمیریز ہیں, ان کے لیے آپ کا کوئی میسج جو آپ جو کہنا چاہتی ہیں, واٹس ایور یو وانٹ ٹو سے یو کین سے. السلام علیکم. سارا جو ہمارا اصل پاور تو ہمارا ڈائسپورا ہے, کشمیری ڈائسپورا بھی, پاکستانی ڈائسپورا بھی, اور جو بھی آزادی کے ساتھ پروانوں کے ساتھ ہیں, چاہے وہ کشمیری ہیں چاہے پیلسٹینینز ہیں. اور میں نے دیکھا ہے دنیا بھر میں لوگ ہیومینٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ ہماری فورس ہیں, پاور ہیں, اور اب یہ جنگ انٹرنیشنلی لڑنی ہے ہم نے, اور ہم نے کنونس کرنا ہے دنیا کو. اور یاسین صاحب جو ہیں اس وقت پھانسی گھاٹ چڑھانے کی ہندوستان کوشش کر رہی ہے, وہ نہ صرف کشمیریوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے سامنے ایک سمبل ہے امن کا اور آزادی کا اور حق پہ کھڑا ہونے کا. اور بہت ہی
ان کے اندر کوئی ایسی مطلب ریئر کوالٹیز ہیں جس سے وہ ایک پوری اس خطے کو نیوکلیئر جنگ سے روکنے کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. کیونکہ جب تک کشمیریوں کے لیڈرشپ جو ہے وہ زندہ ہے تو کوئی راستہ نکل سکتا ہے. کیونکہ قائد اعظم نہ ہوتے تو پاکستان نہ ہوتا, گاندھی نہ ہوتا تو انڈیا نہ ہوتا, نیلسن منڈیلا نہ ہوتے تو اس طرح نہ ہوتا. تو یہی باتیں کہ لیڈر جو ہوتے ہیں نا, جو قوموں کے فادر آف نیشنز ہوتے ہیں, انہی کے ساتھ تحریکیں چلتی ہیں. اور اللہ کرے کہ آپ لوگوں کی بھی آواز, آپ ڈیجیٹلی یاسین صاحب کے حوالے سے جتنے بھی ہمارے کشمیری لیڈرز ہیں, آسیہ اندرابی صاحبہ ہیں, شبیر شاہ صاحب ہیں, مسرت عالم صاحب, ڈاکٹر فختو, جتنے بھی اس وقت جیلوں میں وہاں پر ہیں, آپ سب ان کی آواز بنیں. آن لائن آپ پہلے بھی کرتے ہیں, آن لائن پٹیشنز بھی کریں اور شیئر کریں اور پوڈ کاسٹ کریں, اور وہاں پہ اپنے اپنے علاقوں کے جو لا میکرز ہیں ان کے ساتھ آپ پہلے بھی کریں, اور بھی زیادہ ایڈوکیٹ کریں, ایگزیبیشنز کریں ہیومن رائٹس کے اوپر. ہیومن رائٹس ڈے بھی آ رہا ہے, اس کے حوالے سے بھی بہت روبسٹ طریقے سے اور ڈوسیئرز پریزنٹ کریں, اور بھی جتنا ہو سکتا ہے. یہ ایک جہاد مسلسل ہے, اور خاص طور پہ اس وقت جو ہے جو حالت چل رہی ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی, ان کی کہیں آواز نہیں نکل رہی, نہ لیڈرشپ کی نہ ان کی. تو اب زیادہ ہم پہ سب کے اوپر فرض ہے کہ ہم لوگ اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل اسٹریٹجی بنائیں. جتنے بھی ہمارا اسٹرانگ ڈائسپورا ہے دنیا بھر میں, کوئی ایک مل جل کے ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنائیں جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو ان کی امنگوں کے مطابق. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ میم, بہت شکریہ.